أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ہیں ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ بلا، جی ہاں، کیوں نہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے ہیں. یعنی یہ لوگ ایسی دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں خفیہ باتیں کرتے ہیں، ایسے سمجھ کر کے کیا ہم ان کی باتوں سے واقف نہیں ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، ہم ان کی پوشیدہ باتیں بھی جانتے ہیں اور ان کی سرگوشیوں کو بھی ہم سنتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے فرشتے جو ہے ان کے دائیں بائیں جو ہے وہ لکھتے بھی ہیں، سارا ریکارڈ بنا رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو ان کی باتوں کا پتہ نہیں ہے. قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرما دیجئے کہ اگر ہوتا رحمان کے لیے کوئی اولاد، فانا اول العابدین، پس میں پہلے عبادت کرنے والوں میں سے ہوتا. یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو معاذ اللہ بیٹا ہے یا اللہ کو بھی اولاد ہے، اور فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اگر ایسا بالفرض ہوتا بھی، اول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ اس سے منزہ ہے کہ اللہ کو اولاد ہو. اگر ہوتا تو اللہ کی اولاد کی تو میں بھی عبادت کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اولاد نہیں ہے. سبحان، وہ تو پاک ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے. رب العرش، عرش کا رب ہے. عما یصفون، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ بیان کرتے ہیں. فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یخوضوا، کہ بےہودہ باتوں میں رہیں. ویلعبوا، اور کھیل کود میں رہیں. حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملاقات کریں اس دن کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. وہو الذی فی السماء الہ، اور وہ ذات ہے کہ جو آسمان میں بھی الہ ہے، آسمان میں بھی معبود ہے. وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی وہی معبود ہے. وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعہ، اور بابرکت ہے وہ ذات، اسی کے لیے ہے آسمانوں کی ملکیت اور زمین کی، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو چیز ہے اس کی بھی بادشاہت اسی کی ہے. وعندہ علم الساعہ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. وإلیہ ترجعون، اور اسی کے پاس لوٹ کر سب کو جانا ہے. ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اور نہیں مالک ہیں وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں سفارش کے، یعنی جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر
عبادت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہیں ہماری سفارش کریں گے، وہ سفارش کی جو ہے مالک نہیں ہیں۔ الا من شہیدہ بالحق، مگر وہ جس نے حق کی گواہی دی، وہم یعلمون، اور وہ جاننے والا بھی ہے۔ سفارش یہ نہیں کر سکیں گے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں پتھروں کی، بتوں کی، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری یہ سفارش کریں گے، بلکہ سفارش اگر کسی کو اللہ حکم دے گا تو وہ اس کو دے گا جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اور حق کی گواہی دی ہوگی اور خبر بھی ہوگی، تو وہ سفارش کر سکے گا۔ جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس کہاں بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں۔ یعنی جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ کہیں گے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ تو جب یہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں تو خالق کی تم بھی عبادت کرو، تو تم کیوں بھٹکے ہوئے پھر رہے ہو۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ قسمیہ ہے، قسم ہے آپ کے وقیلہ، آپ کے کہنے کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کی قسم ہے۔ کیا کہنے کی؟ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم، یہ ایسی قوم ہے جو ایمان لانے والی نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کی قسم ہے یہ بات کہ جو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، وَقُلْ سلام، اور کہہ دیجئے کہ سلامتی ہو۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب انہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ یعنی آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے اور ان سے سلام کہہ دیجئے۔ سلام کا مطلب ہے یعنی جب کسی جاہل کے ساتھ انسان کا مقابلہ ہو تو اسے جان چھڑانی ہو تو کہتے ہیں سلام ہے، سلام ہے، بس یہ سلام کیا کر کے ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔